بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 اپریل 1853 میں انگریز نے ریلوے کا محکمہ جو تھا وہ قائم کیا تھا، اور ریلوے کا محکمہ جو ہے ریلوے کا ڈپارٹمنٹ فوج کے ادارے سے بعد پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ جب انگریز نے اسے قائم کیا تھا تو یہ پورے ہندوستان میں قائم کیا تھا، اور اس نے ریلوے کی پٹریاں ایسی جگہ پہ لے کے گیا تھا، ایسی جگہ پہ اس نے پہاڑوں میں، غاروں میں، کہیں سے پہاڑوں کو میں وہ اپنا غاریں بنا کر، وہاں پہ وہ سرنگیں بنا کر اس میں سے گزاری تھیں، اور اتنے مشکل مراحل میں اس نے ٹرین کا سفر جو تھا اسے آسان ترین سفر بنا دیا۔ اس وقت یہ سڑکیں برائے نام تھیں، شاید کوئی ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن سڑکیں جو تھیں اس کی آمد و رفت جو تھی وہ برائے نام تھی۔ جی ٹی روڈ اس کے بعد میں پختہ تعمیر ہوئی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ادارہ جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ جب سے ہم دیکھ رہے تھے جتنے بڑے لوگ تھے، جتنے ملکوں کے سربراہان تھے، جتنے بیرون ممالک کے سربراہان آتے تھے، ان کو اگر سفر کرنا ہوتا تھا، چلو بھائی ایئر تو کرتے ہی ہوں گے، پی آئی اے بھی ہمارا بہت بڑا ادارہ تھا، وہ کرتے تھے ریلوے پہ، ٹرین پہ۔ جتنے ہمارے یہاں کے بڑے بڑے لیڈر تھے، قائد اعظم ٹرین پہ سفر کرتے تھے، نہرو ٹرین پہ سفر کرتا تھا، وہ جو تھا گاندھی ٹرین پہ سفر کرتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد سفر کر، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ ٹرین پر سفر کرتے تھے، اور ٹرین کے سفر کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ لیکن یہ سڑکیں بنانے کی پتہ نہیں لت کہاں سے پڑ گئی۔ حالانکہ ریلوے جو ہے وہ ویلفیئر ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس میں کوئی نفع نقصان کا تصور بھی نہیں تھا، یہ صرف عوام کی سہولت کے لیے تھا کہ کوئی نو پرافٹ نو لاس کی بیس پہ اس کو بنایا گیا تھا۔ تو اس کی بربادی یہاں تو ہوئی، لیکن دنیا میں، یورپ میں، چین میں، امریکہ میں، جاپان میں ریلوے کے نظام نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہاں کی آج بھی لوگ پریفر کرتے ہیں وہ سفر کرنا ٹرین پہ، بائی ایئر جہاز پہ سفر کرنے سے زیادہ پریفر کرتے ہیں ٹرین کے سفر کو، اور ٹرین کا سفر ہی زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں وہ پٹری جو 1853 میں انگریز نے بچھائی تھی اس میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں اس کو ایسا کرتے؟ حالانکہ اس کا جو جتنے اخراجات تھے وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ کارگو چلائے ہوتے تھے، مال گاڑیاں چلائی ہوتی تھیں، وہ کراچی سے لے کر پشاور تک، اور پشاور سے لے کر کراچی تک، اور جہاں تک ٹرین جاتی تھی وہ گاڑیاں جو تھیں وہ چلتی تھی، وہ سامان لے کے جاتی تھیں، اور اس سے وہ جو اخراجات تھے محکمہ کے وہ پورے ہوتے تھے۔ لیکن یہاں لوٹ مار کا بازار اتنا گرم ہوا کہ اب وہ مال گاڑی جو ہے وہ کہیں نظر بھی نہیں آتی۔ یہاں اتنے بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یہاں اپنا سڑکوں پر آج بنتی ہے، 2 سال بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر نئے سرے سے، پھر وہ
جتنا لوڈ وہ اٹھا نہیں سکتی اس لوڈ سے کہیں زیادہ لوڈ اس پہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ یا تو لوڈ کے مطابق بنائی جائے تو یا پھر لوڈ اس کے مطابق وہ اس کے اوپر ڈالا جائے. نہیں، وہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، یہ نئے سرے سے بنے گی، نئی کمیشنیں ملیں گی، نئی رشوتیں چلیں گی، نئی رشوت دلالیاں چلیں گی، حکمرانوں کی چلیں گی، بیوروکریٹس کی چلیں گی، اور جو وہ ناقص مٹیریل استعمال ہوگا، ناقص سڑکیں بنیں گی، تو وہ آئے دن کام چلتا ہی رہتا ہے. جب سے میں لاہور جانا شروع ہوا ہوں، جی ٹی روڈ جو ہے اس کو میں نے مرمت ہوتے ہی دیکھا ہے. وہ مرمت اس کی ختم ہوئی نہیں ہے، لیکن پٹری جو ہے ریلوے کی اس کے اوپر وہ آج بھی چل رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ پٹری جو انگریز نے بچھائی تھی شاید ہی اب دنیا میں اس سٹائل کی، اس ڈیزائن کی کوئی اور پٹریاں ہوں، چونکہ اب دنیا بہت سکڑ چکی ہے، بہت ترقی کر چکی ہے، اور نئے سے نئے تجربات نے نئی سے نئی چیزیں پیدا کی ہیں. لیکن ہماری آج بھی وہی ہے. وہ لوکوموٹو کے انجن تو تھے، چلو اب یہاں پہ اس میں بہتری آئی، لیکن بہتری آنے کے بعد پھر تنزلی آ گئی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ریلوے کے منسٹر تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے بعد ٹرین جو ہے یہ بند ہو جائے گی. منسٹر ریلوے کا ہے، بہتری ریلوے کے لیے اس نے لانی ہے، تو اس کے ویوز، اس کے خیالات یہ ہیں کہ ریلوے جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد بند ہی ہو جائے گی، یہ محکمہ ختم ہو جائے گا. اور خدا کا خوف کریں، دیکھیں کہ کتنی زیادہ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. اس کے کالج اپنے ہیں، اس کے ورکشاپ اپنے ہیں، اس کی یونیورسٹیاں اپنی ہیں، اس کے ریلوے کا نظام اپنا ہے، اس کا انجینئرنگ کا نظام اپنا ہے، اس کا پولیس کا نظام اپنا ہے، اس کا عدالتوں کا نظام اپنا ہے. ہر چیز جو ہے ایک ادارے میں جو ہونی چاہیے وہ سبھی، ہر چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہے. ایک پورا ادارہ ہے، اور اس ادارے کی بربادی کو کر رہی ہے حکومت، اس کو برباد کر رہی ہے. اور آپ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اس کی یہ اس میں وہ نیلامیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں. کوئی اس کی نیشنلائزیشن، ڈی نیشنلائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومتیں کرتی ہیں اور کرتی آ رہی ہیں، اور یہ منافع بخشی آتی ہیں. یہ ادارے ترقی کرتے ہیں جب اداروں میں ایمانداری سے، دیانتداری سے، محنت سے، لگن سے اس کو اپنا ملک سمجھ کر، اس کے محب الوطنی کا جذبہ پیدا کر کے اس کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، تو شاید یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں، ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. لیکن یہ حکمران آسانیاں نہیں کرنے پیدا آتے، یہ مشکلات جو ہیں نا ان کو دن میں ان میں اضافہ کرنے اور ان کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے کے آئے. یہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، اس وطن کی بہتری کے لیے کام کریں، اس ملک کے اداروں کی بہتری کے لیے کام کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اس ملک کی ہر چیز کو فروخت کر کے لوٹ مار کر کے کھا نہ جائیں. جن کے پیٹ جو ہیں یہ بھریں گے، لیکن اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پتہ نہیں یہ قائم ہے اس لیے کہ یہ مملکت خدا داد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے اس لیے، ورنہ ان کے کھانے میں انہوں نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس کو کس طرح کھایا جاتا، کس طرح ختم کیا جا سکے. لیکن اللہ کی ذات اس کی حفاظت کرنے والی ہے. تو اس کے ساتھ یہ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ
آئندہ قسط میں بیان کریں گے، تو اسے سبسکرائب کرنا، اسے شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے، مہربانی۔